صدر جلسہ، نقیب جلسہ، اراکین جلسہ، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، جوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم ببنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے، یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان، قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بستی کے تمام ان زندہ دل نوجوانوں اور بزرگوں کو جنہوں نے اس محفل پاک کو سجانے میں انتھک محنتیں، کوششیں، کاوشیں کی۔ پروردگار عالم سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ شروع سے لے کر اب تک نعت، منقبت اور خوبصورت تقریریں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ غالباً محفل کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے روبرو ہوں۔ آپ سے میری بس اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سنیں، اور کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ جو بات ہمارے فائدے کی ہوگی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ ہے، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ پوری رات بولنا اور سننا اور عمل نہ کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے تھوڑی دیر سن لیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں۔
کریں گے انشاءاللہ. بس سارے لوگ مسرالہ کے ہیں کہ مہمان بھی ہیں ماشاءاللہ. جو دور دراز سے چل کے آئے ہیں اللہ کریم ان کے سفر کو قبول فرمائے، اور جتنے قدم چل کے وہ اس محفل میں تشریف لائے ہیں اللہ اتنی ہی دوری اتنے قدم کی مدینے سے قریب کر دے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. دیکھ لو، پہلے لائٹ دیکھ لو، اس کے بعد تقریر کر لیں. ہاں، کچھ چیزیں سیکھنا بڑا ضروری رہتا ہے نا. اپنے گھر کا بھی بلب خراب ہو سکتا ہے. ناراض تو نہیں آپ لوگ ہے نا؟ سارے راضی بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. جی سلامت رہیں. جو اس پار بیٹھے ہیں وہ بھی اس پار کے لوگ ہوں گے. یہ تو ہماری عادت ہے، چار اکٹھے بیٹھ ہی نہیں سکتے. ایک گھر میں چار لوگ اکٹھے نہیں بیٹھتے. یہ تو پھر بھی ہزاروں کی محفل ہے نا. خیر، جس کو جہاں سہولت لگے وہ وہاں بیٹھ جائے. عادت بھی ہوتی ہے نا. لیکن شیر خدا حیدری کرار حسنین کے بابا، زہرا کے شوہر، ولیوں کے سردار، فاتح خیبر، مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ زمین ہوتی ہے. اس لیے کہ جو زمین پہ بیٹھا کرتے ہیں وہ گرا نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم زمین والوں کو زمیندار کہتے ہیں اور کرسی والوں کو چیئرمین. چوکیدار تو یہ لوگ ہیں جو چوکی پہ بیٹھے، اور واقعی علماء ہی چوکیدار ہیں امت کے. تبھی تو میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. اعلیٰ حضرت والی ہے نہ ہو تو چلے جائیں گھر اٹھ کے، کیونکہ میری باتوں سے کلیجے پھٹ بھی سکتے ہیں. اگر کسی کو جلن سے موت آئی تو پھر ذمہ دار میں نہیں ہوں. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اعلان یہ ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا. کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کس خاندان سے. ہمارا تعلق اسی قبیلے سے، اور یہ جو ہمارا قبیلہ بیٹھا ہے یہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے. عباس بھائی کا حکم تھا، حاضری ہو گئی. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کی محبت لے آئی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے دیکھا نہیں تھا. آپ نے شاید دیکھا ہو. محبت تھی یا نہیں تھی، یا کتنی محبت تھی، یہ تو جانے کے بعد ہوگی بات. ابھی یہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا کہ آپ کی محبت میں عید کے دن بارش کے موسم میں چلا رہا. نہیں، ابھی عباس بھائی کے حکم تھے جلسے کے لیے بس حاضر ہو گئے. یہ محبت آپ کو دکھانی ہے. یہ بڑی بابرکت جماعت ہے. اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے. یقین کریں، میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اسی لائن سے تعلق رکھتے ہیں جس سے میں رکھتا ہوں، بلکہ ان کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت کے کندھے پہ حضور نے دین کی ذمہ داری دے رکھی ہے. اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور نے دین کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ دے رکھی ہے، اور ان کی عزت، ان کے مان، مریادہ، لحاظ، ہر اعتبار سے ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہم بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ. مولویوں سے خوش نہیں رہتا، اس کی نسلوں میں اللہ عالم پیدا نہیں کرتا. یہ بھی یاد رکھیے گا، ہے نا.
تو بڑی بابرکت جماعت ہے، یہ تو پڑھانے والے لوگ ہیں۔ اگر میں پڑھنے والوں کی بات کروں، اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو وہ عزت بخشی ہے کہ اگر کوئی ایک قرآن پڑھنے والا کسی قبرستان سے گزر جائے، اللہ اس قبرستان سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا۔ کتنے دن کا؟ سارے بولیں 40 دن کا۔ بتا اگر پڑھنے والے کو اتنی شانیں عطا کی گئی ہیں تو رب نے پڑھانے والے کو کتنی شانیں عطا کی ہے نا؟ تو بڑی بابرکت جماعت ہے۔ اس جماعت سے دعائیں لے لیا کریں۔ بہت دور بیٹھے ہیں آپ، کرسی لے کر کے ایک مشورہ دوں گا، آئندہ کبھی جلسے میں جائیں نا تو کرسی ممبر کے قریب ڈالیے گا تاکہ آپ علماء کے قریب بیٹھیں۔ فرمایا گیا جو دنیا میں علماء کے جتنے قریب بیٹھے گا، اللہ جنت میں اسے حضور کے اتنے ہی قریب ہے نا؟ تو جو لوگ زیادہ آگے بیٹھے یہ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ ان کو علماء کا قرب زیادہ حاصل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا قبیلہ بھی ہے اور مصطفیٰ کے وارثوں کا قبیلہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس جماعت کے رزق میں، علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ہے نا؟ میں کچھ جوانوں کو دیکھ رہا ہوں آج ٹوپی اوڑھنا بھول گئے۔ عید کی نماز کب پڑھی بھائی؟ بہت کم لوگوں نے پڑھی بھائی، تو سب نے پڑھی تو بولنا چاہیے تھا نا۔ کب پڑھی ہے عید کی نماز؟ ٹوپی اوڑھ کے گئے ہوں گے نا؟ میں یہ نہیں کہتا جان بوجھ کے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ نوجوان نکلے ہوں آ گئے، کسی کو دھیان نہ رہا ہو، کوئی جلدی میں آ گیا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے پھر بھی آ گیا ہو۔ لیکن امید کرتا ہوں آئندہ جب کبھی حضور کی محفل میں جائیں گے تو ٹوپی لگا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں ایک بات ذہن میں ڈال لو، بہت غور سے میری بات سنی۔ پیٹرول پمپ پہ آپ نے دیکھے نا پیٹرول ڈالنے والے لوگ؟ بول دیا کرو۔ تو آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے کپڑے ہمارے کپڑوں کی طرح الگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر جو بندہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ واچ مین ہوتا ہے، اس کی ڈریس جو ہے نا گھر والوں کی طرح بولو نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے علاقے کے اسکول ہوں، کوئی ہندی میڈیم ہو کوئی انگلش میڈیم ہو، ڈریس دونوں کی بولو۔ اب دیکھیں آپ، ایک وہ فوج جو تھانوں میں رہ کے دیش کے اندر کی رکھوالی کرتی ہے، اور ایک وہ فوج جو بارڈر پہ کھڑے ہو کر کے ملک کی رکھوالی کرتی ہے، دونوں کی ڈریس الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب اسکول کی ڈریس الگ ہو سکتی ہے، پیٹرول پمپ کی ڈریس الگ ہو سکتی ہے، بارڈر پہ کھڑے ہونے والے سپاہی کی ڈریس الگ ہو سکتی ہے، خاص ڈریس ہو سکتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے محمد عربی کا دین اتنا لاوارث ہے کہ اس کی کوئی خاص ڈریس نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے نا؟ بولو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ بندے دیکھنے جا کر کے یہ خود فیصلہ کریں۔ آپ، میں آپ کو گالی دینے نہیں آیا ہوں، آپ کو ذلیل کرنے، بس سمجھانے آیا ہوں۔ اللہ کرے یہ باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں۔ کوشش کیجئے گا میری باتوں پہ عمل کرنے کی، اور اللہ میری باتوں پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ ایک سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے بندوں ہے نا؟ آپ دیکھیں گے جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو ہاتھ یوں بندے ہوتے ہیں، وہ کدھر دیکھتا ہے؟ دائیں بائیں گردن گھماتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، ادھر ادھر یوں یوں بولو۔ آدمی اسے دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ زور سے ہے۔ یہ جو ادھر باہر والے لوگ ہیں نا یہ بھی بول دیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب گھر سے نکلا کرو نا تو اس شان سے نکلا کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے پہچان لیں کہ یہ چوک میں چائے پی کے گپے لگانے نہیں، کسی زمین پہ مدینے والے کی محفل سجی ہے، وہاں بیٹھ کے نبی نبی کرنے کے لیے۔ کم سے کم اتنے سج کے نکلا کرو گھر سے، اتنے بن کے نکلا کرو کہ تمہارا وجود، تمہاری ڈریس یہ بتا دے کہ یہ کسی چوک میں بیٹھنے کے لیے نہیں، حضور کی محفل میں بیٹھنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا کائنات میں ہماری جان سے زیادہ اگر ہمیں کوئی عزیز ہے تو وہ ہمارا نبی ہے۔ یہ فل اینڈ فائنل، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. بے شک بے شک بے شک. پھر بریلی کے خاندانی لوگ بولیں سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی. جان ہے تو جہان ہے. میں معذرت چاہوں گا میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہے نا کیونکہ وہ عید کا دن بھی تھا پھر لوگوں کا آنا جانا مہمان بھی ہیں ہے نا. پہلے پتہ ہی نہیں چلا تھا ہم کون سے مہینے میں تاریخ تھے کیونکہ میں عید آدمی سے جان بوجھ کے ہی تھی. خیر جیسی آ کے پہنچا حکم ہوا چلیں اسٹیج پہ فوراً چل رہے ہم تو حاضر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اللہ کرے یہ حاضری اتنی خوبصورت ہو جائے کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں اور دل گنبد خضرا کا دعا مگر میں دیکھ رہا ہوں باز بھائی یہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یقیناً تھکے ہوں گے آج پورے دن کے نا لیکن پھر بھی بچے جاگ رہے ہیں اور سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. 12 پار کر گئی یہ سوئی ابھی تک جاگ رہے ہیں. یقین کریں جوانوں بزرگوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نا ہم نے کچھ لوگ پڑھے اور پڑھائے جو انجینئر ڈاکٹر تو بن گئے لیکن حضور کی چوکھٹ تک نہ جا سکے. ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے یہ دعویٰ تو کیا کہ ایک سوئی لگا دیں گے تو پورا جسم سن ہو جائے گا لیکن خدا کی خدائی کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھ سکے. ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. میں نے کہا بات سچی یہ ہے کہ حضور کے دربار تک صرف علم لے کے نہیں عشق لے کے جایا کرتا. بے شک بے شک حق ہے. عشق لے کے جایا کرتا ہے اور عشق بھی کیسا اعلیٰ درجے جیسا. کسی نے کہا حضور یہ بتائیں نا مکے میں خدا کا گھر ہے مدینے میں مصطفیٰ کا گھر ہے اب آپ بتاؤ آپ ہر وقت نبی نبی کرتے ہو مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. انہوں نے کہا طیبہ کا نام کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کی در کی ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ہم نے تو بتایا ہی نہیں مکے جا رہے. ہم سے جب بھی کسی نے پوچھا کدھر ہم نے کہا مدینے جا رہے ہیں. یہ عشق دیکھا کہا اچھا تم بتاؤ کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ. تو پھر میرے امام نے عشق کی آخری کیل ٹھوکی اور کہا سنو طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا یہ عشق بندے کو مدینے تک لے کے جاتا ہے. یہ عشق یہ بچے جاگ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سچی بتا رہا ہوں آپ کے نا اس پوری بستی کے اندر اگر کسی بندے نے نا بڑے سے بڑی قربانی کر کے نا اور بے قیمت کھانا بھی رکھ دیا ہوتا نا تو شاید اتنی رات تک کوئی اس کے ایک پلیٹ کھانے کے لیے نہ جاگتا جتنی رات کو حضور کے ذکر کے لیے بچے جاتے ہیں. بے شک بے شک. کچھ سوچا کرو رہی یہاں دماغ پہ نہ تھوڑا زور دیا کریں سمجھا کریں ہم تھوڑا غور کیا کریں. کئی بار لوگ کہتے ہیں وہ مولوی نہ یہ تو پرانی سوچ والے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں شکر اللہ کا ہم پرانی سوچ والے ہیں اور خدا ہماری وہی 1400 سال پرانی سوچ رکھے جو رب نے ابو بکر کو عطا کی ہے جو رب نے عمر کو عطا کی ہے جو رب نے عثمان غنی کو عطا کی ہے وہی سوچ جو رب نے مولا علی کو عطا کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے یقین کریں یہ بریانی کھانے کسی لالچ میں اتنی رات تک جاگ نہیں سکتے تھے لیکن پھر جاگ کیوں رہے ان بچوں سے پوچھو کیا ملے گا تمہیں بریانی لفافہ پیسے کپڑے میٹھا کچھ نہیں پھر کیوں بیٹھے ہو. یقیناً بچوں کے دل کی آواز یہی ہوگی حضور کچھ نہیں بس اتنا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لائے. یہ جو بیٹھ رہے ہیں نا ہم اتنی رات کو حضور یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آقا میرے گھر بھی آ گیا اور میرا نبی بڑا کریم ہے. وہ بات پتہ نہیں کس نے کہی تھی لیکن اچھی کہی تھی. حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے. ہمارا نبی بڑا کریم ہے کسی کو بلا کے نواز دیتا ہے کسی کے گھر آ کے نواز دیتا ہے اور کرم کرے نا تو کسی کو سوتے ہوئے دیدار کرا دیتا ہے اور کرم کر دے تو جاگتے ہی کھلی آنکھوں سے اپنے چہرے کا دیدار کرا دیا کرتا ہے. اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یہ میرے رضا نے کہا ہے. مدینے گئے اللہ کرے جتنے سال حج کو لوگ گئے ہیں سب کی حاضری قبول ہو ہے نا جی. اور خدا کرے ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ آئے
اللہ جب تک ہمیں حضور کے دربار کی حاضری نہ کرا دے۔ یہ کوشش بھی کیا کرو اور دعائیں بھی کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر چہرے میرے سامنے جوانوں کے، لوگ جب بات کرتے ہیں نا کبھی کبھی کہ جوان دین سے دور ہو رہا ہے، تو میں ایسی محفلوں کو دیکھ کے کہتا ہوں آؤ جو کہتے ہو نا جوان دین سے دور ہو رہا ہے، ایک بار محفل میں آ کے دیکھو 90% سے زیادہ بلکہ 95% یہاں جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس جوان کی کثرت بتا رہی ہے جوان حضور سے دور نہیں ہو رہا ہے، جوان حضور کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ تو لوگ کافی تعداد میں اس سال 30 لاکھ سے زیادہ حج کے لیے لوگ گئے۔ کتنے؟ زور سے بولو، سو مت، ابھی سونا نہیں ہے۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی گھبرائیے گا نہیں۔ کتنے لوگ گئے؟ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ حج کرنے کے لیے گئے، اور اللہ کا شکر ہے ہم بریلی والے لوگ ہیں۔ جو ہیں وہ بولیں سبحان اللہ، اور جو نہیں ہیں وہ بولیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے بریلی ہیں نا؟ پھر کھل کے بولیں نا سبحان اللہ، اور زور سے بولیں۔ ہاں ناراض نہ ہوئیے گا، اور میں کبھی یہ بھی نہیں کہتا ہوں تو اٹھا دو، وہ سو رہا ہے اسے جگا دو، اس کا ہاتھ اٹھا دو۔ ہاتھ سب کے نہیں اٹھتے، وہ سبحان اللہ بھی سارے نہیں کہتے۔ یہ معاملہ دل کا ہوتا ہے، ہاں دل کا ہوتا ہے۔ بڑے پیر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک کوئی میں نہ چاہوں میرا نام نہیں لے سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب تک حضور نہ چاہیں ان کی محفل میں کون آ سکتا ہے؟ یہ تو مقدر کی بات ہے نا، ہمیں بلا رکھا ہے، ہمیں بٹھا رکھا ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بہت کم، بولو پھر زور سے، ہم لوگ، میرے اندر یہی کمی ہے، میں خود تو بولتا ہی ہوں بہت زیادہ، لیکن آپ سے بھی فرماتا ہوں، لیکن بولنا پڑے گا۔ ہم لوگ بریلی والے ہیں، اور شکر اعلیٰ حضرت ہمیں ملے، اور یہ اعلیٰ حضرت ہی کی برکت ہے کہ ہمارے گھر کے بچے بچے کو حضور کی نعت آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا، جن خانقاہوں کے کل تک کوئی نام نہیں جانتا تھا، آج ان خانقاہوں کے سجادے، مرسیڈیز، BMW، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں۔ تو میں کہتا ہوں گدھے ہے، اب تو دال پک گئی ہے نا، جب کچی تھی تب بھی تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نام لگا رہا تھا۔ بے شک بے شک۔ اب پک گئی ہے، ورنہ میں تو چیلنج کرتا ہوں، گارنٹی ہے اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے نا تو آج کے سجادہ کار تو بڑی بات ہے، رکشے میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتے۔ ہاں رکشے میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتے۔ آج جو سجادے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں یہ بریلی کے امام احمد رضا ہی کا صدقہ ہے، کیونکہ آج جو مزاروں کی ویلیو ہے نا، جو مزاروں کو ہم نے سمجھا ہے وہ سرکاری اعلیٰ حضرت کے ذریعے سمجھا ہے۔ ہاں ورنہ اعلیٰ حضرت کو نہ چھوڑو، اجمیر شریف بھی آپ نہیں جا سکتے تھے جب یہ فتوے لگائے گئے کہ مزاروں کی حاضری شرک ہوتی ہے، ان پہ چادریں چڑھانا بدعت ہے، وہاں پہ اگربتی لگانا شرک ہے، وہاں پہ گلاب چڑھانا حرام ہے۔ جب یہ کہہ کر کے قوم کو روکا گیا تو بریلی کی چٹائی سے تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا جو جوان اٹھا تھا، دنیا نے اسی کو اعلیٰ حضرت کہا ہے، اور اس نے ببانگ جہل کہا تھا سنیو دل توڑا نہ کرنا، چلو اجمیر چلتے ہیں، تم چادر لے کے چلو میں جواز کا فتویٰ لے کے چلتا ہوں، تم گلاب لے کے چلو میں جواز کا فتویٰ لے کے آتا ہوں، تم چادر چڑھا کے دکھاؤ میں شریعت کا حکم سنا کے دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ شکر ہے ہم لوگ بریلی والے، ہم لوگ جو مولوی، پیر، جاگیر، انجینئر یا جو بندہ یہ کہے اعلیٰ حضرت نہیں چاہیے، اس کے گھر میں پلمبر دین سکھا رہا ہوتا ہے۔ پلمبر ٹوٹی والا، اس سے لوگ دین سے مولانا دیکھو یار کیا بندہ ہے بھائی۔ ہاں آج تو ہمارا نوجوان نا زیادہ تر گوگل سے شریعت سیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا قبر میں گوگل کرنے کی گنجائش نہیں ہونی، یہاں کر لو۔
سمجھ رہے میری بات؟ تو جو لوگ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے وہ انجینئر کو مانتے یا پھر کسی ڈاکٹر کو مانتے. اللہ کا شکر ہے ہم نے دین انجینئر اور ڈاکٹر سے نہیں، ہم نے دین بریلی کے احمد رضا سے سیکھا ہے. بے شک بے شک حق ہے. ہم نے دین بریلی کے بولو احمد رضا سے سیکھا ہے. اور جوانوں سے میری گزارش ہے اسے پلمبر کو سن کے نہ لاجک نہ ڈھونڈیے گا. کہتے ہیں اس کی باتوں بڑا لاجک رہتا ہے، یار کیا بات کرتا ہے، دماغ میں اتار دیتا ہے. میں نے کہا دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین عشق کا نام ہے. سنو سیدھی سی بات، دین عشق کا نام ہے. اور یاد رکھیے دین مطلب ہی یہ ہے کہ بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو ان کے صحابہ نے کیا وہ کیا، جو کہا وہ کہا. میں تو مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا کہ دیکھو یہ انجینئر کیا کہہ رہا ہے. حضرت اویس قرنی کے حوالے سے اس نے کہا کہ بتائیے وہ دانت توڑنے کے حوالے سے یا اس طرح کی بات، اس نے کہا کوئی پاگل ہی حرکت کر سکتا ہے کہ کسی کے عشق میں اپنے آپ کو نقصان دے. میں نے کہا تجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ تو یہاں ایک دانت پہ بات کر رہا ہے، وہاں صحابہ نے گردن حضور کے نام پہ لگائی. بے شک بے شک. ہاں صحابہ نے گردن حضور کے نام پہ لگائی ہے. لاؤ تو کسی کا کوئی ایسا عاشق ہو. حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، حضور کی چہیتی چہیتی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی لوگو تم یوسف کے حسن کا ذکر کرتے ہو کہ زلیخا نے یوسف کو دیکھا، عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹ لی. کاش انہوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہوتا نا تو انگلیوں کے بجائے اپنے دل کاٹ لیے ہوتے. بے شک بے شک حق ہے. بے شک بے شک. شان میرے مصطفیٰ کہ اگر انہوں نے میرے یوسف کو دیکھا ہوتا تو انگلیاں نہیں دل کاٹ لیتی، دل کاٹ لیتی. یہ بات کر رہا ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. جان بوجھ کے گردنیں دے دی. اور انجینئر بات کر رہا ہے، انجینئر سکھا رہا ہے. اللہ معاف کرے پہلے نیت یہاں تھی اب یہاں ہو گئی، پہلے ایسے پڑھ رہے اب ٹانگیں یوں ہو گئی. پہلے ایک نیت میں حضرت پوری نماز منظری صاحب اور اب نہ ہر رکعت میں یوں مارتے، ہر رکعت میں کہہ رہا دین تو اب آیا سمجھ میں. اب بتاؤ، اب وہ اسے انجینئر کی سنو، وہ کہتا ہے یہ امام اعظم والی نماز پڑھتے ہیں، ابو حنیفہ والی. ایک دن وہ آیت پڑھ رہا تھا نا، آیت اسے زیر زبر کی تمیز نہیں، اسے یا لمن تعلمون کا نہیں پتا ہے، اسے تمیز نہیں ہے. وہ دین بتا رہا ہے. اور جس پہ بات کرتے ہیں نا، جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے، وہ جانتے ہو کتنا بڑا امام ہے؟ 40,000 حدیثوں سے تو اس نے صرف مسائل کا استنباط و استخراج کیا ہے. 80,000 سے زیادہ جسے حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوں، اسی ذات کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. کتنی؟ 80,000. اسے 80 کے 8 ہی یاد نہیں ڈھنگ ہے. اور اس کے چکر میں نہیں انہوں نے ٹھیک کہا ہی ایک حدیث ہے خالی ترک یفیدین کی. یہ سمجھ جاتا ہے یہ بی او ایم ایس کر رہا ہے نا، اس لیے اس کی سمجھ میں ڈاکٹر آ گیا، کیونکہ اسے خود عشق سے پالا ہی نہیں پڑا. اس کا بھی اس نے خود پوری زندگی کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے. اسے کیا معلوم ہے؟ آج ہماری قوم بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہی ہے. ادھر جا رہی. سنو دین سیکھنا ہو نا، بریلی دور ہے، بریلی دور ہے، بدائی نہیں دور ہے، پیلی بھی دور ہے. دین سیکھنا ہو نا تو اپنی مسجد کے امام کے پاس چلے جائے. بے شک بے شک. کدھر جانا؟ لیکن ہم نے امام کا بھی کیا کر رکھا؟ امام خالی 5 ٹائم کے فرض پڑھا لے، کوئی مر جائے تو میت پڑھا لے، عیدیں پڑھا لے، اور اس کے علاوہ صاحب مر جائے تو بخشوا دے بس. اس سے زیادہ امام کو کچھ آتا جاتا نہیں. یہ ہماری سوچ ہے. اور میں کہتا ہوں سنو، پوری دنیا کا گوگل سرچ کر لو، اتنا اچھا دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جتنا اچھا دین آپ کو آپ کے مدرسے کا امام سمجھا سکتا ہے، آپ کی مسجد کا امام،
آپ کے مدرسے کا عالم آپ کو سمجھا سکتا ہے، لیکن وہاں نہیں جاتا۔ دین کس سے سیکھیں گے بتاؤ؟ کس سے پوچھو گے؟ اور امام صاحب قابل رکھے ہیں کہ نہیں؟ قابل ہے، منظری صاحب ہیں، ہاں بھائی قابل ہے ماشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ اللہ سلامت رکھے۔ امام قابل ہی رکھا کرو، کم سے کم ہماری ضرورت کے مسائل بتا دیں، یہ بھی ضروری ہے۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور تنخواہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چچا اللہ آپ کو اور 80 سال کی عمر دے تاکہ اور اماموں کا بھلا ہو جائے۔ کہہ رہے جو مانگیں گے وہ دیں گے، کیا بات ہے، اللہ آپ کو سب کو برکت دے۔ ایسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو دین کس سے سیکھنا ہے؟ ذرا جلدی جلدی بولو۔ اپنے امام سے، اس سے جا کے پوچھیے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ اس سے پوچھیے اس بات سمجھ میں نہیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ اور گوگل سے مسئلہ، جانتے ہو گوگل کی جگہ کا، گوگل اس جگہ کا نام ہے جس کی کوئی نہیں سنتا، وہ گوگل کو سناتا کر کے، ایسے ہی ہے نا؟ غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ آپ فتوے دے رہے ہو، آپ کے فتوے کوئی نہیں مان رہا تو آپ نے گوگل پہ ڈال دیا، لے نہ مان۔ آپ بلا وجہ کی بات کر رہے ہو، آپ کو کوئی بلا ہی نہیں رہا ہے جلسوں میں تو آپ نے وہ بھی گوگل پہ ڈال دیا، لے لے۔ کبھی تو سنے، پھر چیک کیا کتنوں نے سنا، کتنوں نے دیکھا، نیچے پڑا کیا کیا کہا ہے۔ یہ گوگل سب سے بکواس جگہ کا نام ہے، اور سب سے اچھی جگہ کا نام مسجد ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا ہوتا ہے؟ لیکن مسجد سے پتہ تب چلے نا جب مسجد جائیں۔ سارے بریلوی ہیں نا؟ پکا؟ ایک نعرہ میں لگا لوں، جواب ملنا چاہیے۔ عشق محبت، عشق محبت۔ بیٹا تم بھی نعرہ لگاؤ، ہے نا؟ اچھی ماں باپ کی اچھی اولاد نا اچھی محفلوں میں اچھی باتیں کرتی اور سنتی ہے۔ یقیناً آپ اچھے ماں باپ کی اولاد ہیں جو اتنی رات میں یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا؟ پھر نعرہ لگائیں میرے ساتھ، عشق محبت، عشق محبت۔ جیو میرے لال، عشق محبت۔ بڑے پکے والے ہو، تمہیں آواز آئے گی تبھی نعرہ لگاؤ گے۔ مائک سے اتنا ہٹ گئے، ادھر والوں نے کہا، ادھر والے ایسے منہ دیکھ رہے ہیں۔ گور کے نا دیکھو، آج پوری رات ادھر ہی رہے گی انشاءاللہ۔ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ ہاں تم تو نہ تھکے ہو، ان میں امام بھی ہوں گے اور بھی، ہے نا؟ اور یہ فجر میں دیر سے اٹھے، متولی کرے ہٹاؤ بھائی۔ مولوی 5 منٹ لیٹ کیسے ہوا؟ کہا جلسے میں گیا تھا۔ کہا بھیجو، جلسہ کرنے رکھا، امامت کرنے رکھا، اور اگر جلسے میں نہ امامت کے ڈر سے نہ تو پھر جلسے والے کہتے بھی چندہ نہیں دینا ہے، امام صاحب بیٹھے ہی نہیں دے رہا تھا، ان کو نکالو۔ تو یہ بیچارے اس سمجھ لیں تلوار پہ کھڑے نا تو بس خیر نہیں ہے، اور تھوڑا سا رحم کیا کریں گے، ہے نا؟ اگر امام منٹ 2 منٹ 5 منٹ لیٹ ہو جائے کہ انتظار کر لیں، سیریل کے آگے بھی تو بیٹھا رہتا ہے نا آدھا گھنٹے، کھانے کے چکر میں بھی تو آدھا گھنٹے بیٹھے لیتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ پیسے کے لالچ میں بھی تو آپ 1-2 گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر نماز کے لیے 3 منٹ بیٹھنے میں کون سی مصیبت ہو جاتی ہے؟ یہ بڑا المیہ۔ ابھی کسی امام کا بیان آیا، صرف اس لیے اس کو مسجد سے نکال دیا گیا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی اور وہ 3 دن ہاسپٹل میں رہا تھا۔ ایسی دجال فکر والے متولی اور مسجد کے ذمہ دار اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو رب کے آگے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ کیا ان کو حساب نہیں دینا ہے؟ آج آپ کے ہاتھ میں چابی آ گئی تو آپ جو چاہیں گے کریں گے۔ فرمایا گیا سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو تم رب کی مخلوق کے ساتھ نرمی کیا کرو، ورنہ اگر تم سختی کرو گے اور اللہ حساب لینے پہ آئے گا تو چمڑی ادھیڑ دے گا، چمڑی ادھیڑ دے گا۔ مسجد میں امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو شور ہو جاتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ضرورت ہے، شور مچا دیتے ہیں۔ لو بھائی امام رکھنے کے لیے نہیں ہے، ٹائم کی پابندی نہیں، مجھے بتا تو صحیح، اگر فجر میں سردی میں امام 5 منٹ لیٹ ہو گیا ہے تو تجھ پہ کون سی بجلی گر گئی ہے؟ اگر کسی وجہ سے امام مصلی تک نہ آ سکا تب تمہارے پتوں میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے بتا تو صحیح، فجر میں امام کی چارپائی اٹھانے والے کیا تیرے بیٹے پہ نماز فرض نہیں ہے جسے تو کمبل اڑا کے آیا ہے؟ کیا تیری اولاد پہ نماز فرض نہیں ہے جسے تو نے رضائی ڈال کر کے سردی میں چھپا دیا ہے؟ مزہ تو تب تھا کہ تو گھر سے نکلتے وقت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتا اور کہتا سب تو میرا بیٹا بعد میں ہے، مصطفیٰ کا غلام پہلے
لے گئے بستر پہ نہ لے اذان ہو گئی ہے چل مسجد چلتے ہیں تو بھی رب کو رو کے دکھا میں بھی رب کو رو کے دکھاؤں پھر کرم ہوگا خدا تجھے بھی بخش دے گا خدا مجھے بھی بخش دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حسن زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ بہت خوب تو ہم اپنے بچوں کو بھی مسجدوں میں لے کے جایا کریں جائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ جائیں گے جوان انشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایک وظیفہ بتا دوں میں بھی پیر صاحب ہوں سن رہے میں کچھ کہہ رہا ہوں میں بھی پیر صاحب ہوں مگر ڈوری والا نہیں کتر والا نہیں مرغے چڑھانے والا نہیں وظیفہ میں بھی بتا دوں آپ کو سنیں نوجوان میری بات بہت غور سے سنیں کہیں جاتے ہیں نا تو اتنے بہت سے پین لا کے دیتے ہیں لوگ کل انٹر کا پیپر ہے پڑھ دو پھونک دیا ہم پاس ہو گئے بولو ہائی اسکول کا پیپر ہے آپ نے لا کے دے دم کر دو ہم نے پڑھ دیا پاس ہو گیا اگر خالی پھونک مارنے سے کام چلتا نا تو جتنے گلی میں ٹہل رہے ہیں سب کے پین پھونک دیتے ہیں کیا کرتے ہیں سب کے پین پھونک دیتے اب تعجب کی بات یہ ہے یار یہ حضور کی امت ہے خدا کی قسم اس امت اور اس دین سے زیادہ خوبصورت نظام کائنات میں تمہیں کہیں نظر ہی نہیں آ سکتا ہے آ ہی نہیں سکتا اس سے خوبصورت نظام جو نظام خدا اور مصطفیٰ نے بنایا ہو اس نظام کے جیسا کوئی نظام ہو سکتا ہے جس کے نظام کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے جس میں دو باتوں نے پوری دنیا سنبھال کے رکھ دی آقا کریم فرماتے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا ایک کتنی چھوٹی لائن ہو گئی کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے فلیس منا تو وہ ہمارا نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے یہ قانون حضور نے بنا دیا اب اسی قانون پہ اگر بندہ عمل کر لینا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی گھر میں فساد نہیں ہوگا تو میں نہیں ہوگا کیا مطلب یہ کہ بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرنے لگ جائے چھوٹوں سے غلطی ہو جائے بڑے پردہ ڈال دیا کریں اور چھوٹے بڑوں کا ادب کرنے لگ جائیں اگر انہوں نے ڈانٹ بھی دیا ہے گردن جھکا لو بڑا ہے ہمارا لیکن ہے مجال آج بڑا ڈانٹ دے کہہ رہا ہوئے منہ بند رکھنا ہوگا بڑا اپنے لیے میں کوئی تجھ سے کم نہیں کھاتا ہوں میں تیری سنوں گا تو نے میرے لیے کیا کیا یہ جب یہ بدتمیزی آتی ہے نا تو جھگڑے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں برا نہ مانیے گا یہ اس اصول کو توڑنے کی بجائے جو ایک گھر کے اندر آج 4 دیواریں نظر آتی ہیں یہ اس قانون کو توڑنے کی بجائے کہ جو ہم بربادی کے دہانے پہ آ گئے ہیں لوگ حساب لگاتے ہم یہاں تک کیسے پہنچے اس بربادی تک کہاں سے آگے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا اس جملے پر حضور کی ان باتوں کو اگر آپ دل میں اتار لیں گے پھر گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے آج کنڈیشن یہ ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی پائنتی میں بیٹھا ہوتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سرہانے بیٹھا ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ چھوٹے بھائی کے جیب پہ قلم لگا ہوا ہے بڑا بھائی آج بھی ہل چلا رہا ہے تو چھوٹا یہ سوچتا ہے ویلیو میری زیادہ ہے میں سائنس سے 1 لاکھ کماتا ہوں یہ پورا سال کھیت میں رہتا ہے تب جا کے 1 لاکھ کماتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کی اوقات کیا ہے جب یہ خیال آپ کے دماغ میں آنے لگ جائے اپنی زندگی پہ غور کیجئے گا کہیں نہ کہیں آپ کے قلم میں اسی کھیتی کرنے والے کا پسینہ لگا ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کی کامیابی میں آپ کے بھائی کی محنت لگی ہوگی ایسے کہ آپ ماں کے پیٹ سے کامیاب پیدا نہیں ہو سکتے ہو کہیں نہ کہیں اپنوں نے قربانیاں دی ہیں تب جا کر کے آپ اس مقام تک پہنچے ہو اگر انسان ہو خدا کا واسطہ ہے اگر آپ کی جیب پہ قلم رکھی کندھے پہ
اسٹار آ گئے ہو، اگر بڑا بھائی آ جائے اٹھ کر کے سرغارہ دے دے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تعلیم تیری زیادہ ہے، اس کو جگہ کیوں دے رکھا ہے؟ کہا میں اپنی تعلیم دیکھوں یا مصطفیٰ کا نظام دیکھوں؟ میری تعلیم کہتی ہے اسے نیچے بیٹھا، مصطفیٰ کا نظام کہتا ہے تو نیچے بیٹھ، اسے آگے بیٹھا، اس لیے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ نیچا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ واہ واہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ صاحب اسے اتنی آواز دے دو کہ میں بولوں تو یہ نہ بیٹھے، یا تو کرنٹ پورا تو اسے، ہاں مشینوں کی پاور کم ہے، کولم زیادہ ہے۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ پرانا